अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज की इस वीडियो में हम दुनिया भर में मुसलमानों पर होने वाले मुजालम के हवाले से बात करेंगे, मुसलमानों की हालत के हवाले से बात करेंगे, अरब ममालिक के हवाले से बात करेंगे कि वो किस तरह से इसराइल से मदद मांग रहे हैं और इसका दावा खुद इसराइल की अखबार ने किया है। भारत के हवाले से बात करेंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो ख़ास तौर पर भारत के मुतालिक है कि किस तरह दुनिया मुत्तहिद हो चुकी है मोदी के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़, और किस तरह से दुनिया भर के मुसलमान जागना शुरू हो गए हैं। इसमें यूएई भी हमारे साथ है, सऊदी अरब भी हमारे साथ है, और सबसे बड़ी जो बात है ईरान भी हमारे साथ खड़ा हो गया है। और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर हमारे आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब की और ईरानी आर्मी चीफ जनरल बाकरी की बातचीत भी हुई है। तो इस इशू पर आज हम मुकम्मल तौर पर बात करेंगे। सबसे पहले मुसलमानों के ज़वाल की बात करते हैं कि हम ज़वाल का क्यों शिकार हैं। वो इसलिए हैं कि हम यहूदियों के साथ मिल चुके हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इंकशाफ किया है कि 3 गल्फ़ रियासतों ने इसराइल से मदद तलब की है। उनमें कुवैत, यूएई और बहरीन शामिल है। ये 3 मुसलमान रियासतें हैं, 3 मुसलमानों के मुल्क हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के दौरान इसराइल से मदद तलब की है। इसराइल की अखबार ने यह दावा किया है कि शाही ख़ानदान के टॉप जो ओहदेदारान हैं वो इसराइल में इलाज करवाने के लिए भी तशरीफ़ लाए हैं। इसराइली अखबार का ये कहना है कि हम खुश हैं, हमारा कोरोना वायरस से फ़ायदा हो गया है कि अरब ममालिक हमारे दर पर आ गए हैं, अरब खुद चलकर हमारे दरवाज़े पर आ गए हैं और हमसे मदद मांग रहे हैं। तो ये इस वक्त मुसलमानों की सूरत हाल है कि अल्लाह से मदद का दावा करने वाले की मदद सिर्फ़ अल्लाह से मांगनी चाहिए। आज यहूदियों से मदद मांग रहे हैं। इसी तरह से सऊदी अरब भी यही करता है कि सऊदी अरब भी कहता है कि आप यहूदियों पर लानत ना भेजें, आप इसराइल पर लानत ना भेजें, हम इसराइल से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। फिर इसराइल की जानब से भी यही पैगाम सामने आता है कि हमारा और सऊदी अरब का एजेंडा एक है, क्योंकि हम दोनों ईरान के दुश्मन हैं। लिहाजा ये वजह है कि मुसलमान ज़वाल का शिकार हो चुके हैं कि हम यहूदियों की साजिश में आ चुके हैं। लेकिन जहाँ एक जानब ये नेगेटिव खबर है कि यूएई, बहरीन और जो है कुवैत ये इसराइल से मदद मांग रहे हैं, दूसरी जानब जो पाकिस्तानियों का और मुसलमानों का दिल खुश कर देने वाली खबर है वो ये है कि मुसलमान जाग चुके हैं। मुसलमानों को एहसास हो चुका है कि आखिर हम सब मुसलमान भाई भाई हैं। अगर हम मुत्तहिद ना हुए, जैसे कुफ़ार यहूद व नसारा मुत्तहिद हो रहे हैं और चाहे वो जिस मुल्क में भी हों वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक होते हैं, अगर हम भी मुत्तहिद ना हुए, अगर आज हमने इस्लामोफोबिया का मुकाबला ना किया, अगर आज हम हिंदुस्तान जो कि गरीब सा मुल्क है जहाँ पे इस कदर हालत गैर है उस मुल्क की कि लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं है, खाने के लिए जगह नहीं है, वो रेल की पटड़ियों पर मर जाते हैं और मैशत का बुरा हाल है, लेकिन उनकी आप जुर्रत देखें कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, मुसलमानों को ख़त्म करने के नारे लगाते हैं, कश्मीरियों पर जुल्म करते हैं। तो इस हवाले से पिछले 1 महीने से मुसलमानों का ज़मीर जागना शुरू हो गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की शहज़ादी हिंद अल कासमी ने ट्वीट किया है जिसमें वो कहती हैं कि मुसलमानों और मसीहों की आबादी 31 दिसंबर 2021 तक हिंदुस्तान से ख़त्म कर दी जाएगी। ये भारत का नया मंसूबा है। इसके अलावा वो कहती हैं कि हिंदुओं के गिरोह वाज़िया तौर पर ऐलानात कर रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी जो कि 20 करोड़ है और मसीहियों की आबादी जो कि 2.5 करोड़ के करीब है, इनकी नस्ल कशी की जाएगी, इनको ख़त्म किया जाएगा। लिहाजा हम किसी सूरत भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ भारत की चालें कामयाब नहीं होने देंगे। ये अपने प्यादे आगे रखते हैं,
مودی سرکار اپنے جو ایجنڈا ہے اپنے پیادوں سے کہلواتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف بغض ہے اپنے پیادوں سے کہلواتے ہیں۔ لہٰذا شہزادی کا یہ کہنا تھا کہ اب اس طرح کا رویہ بالکل بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر ان کی جرت UAE میں بیٹھ کر ایسی ہوئی کہ یہ اسلامو فوبیا پھیلائیں، یہ مسلمانوں کے خلاف نفرت امیز تقاریر کریں یا ٹویٹ کریں یا کوئی بھی بیان دیں، تو ہم نہیں دیکھیں گے کہ وہ UAE کا شہری ہے یا غیر ملکی ہے۔ ہم ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، ہم انہیں سزائیں دیں گے، ہم مسلمانوں کی نسل کشی نہیں ہونے دیں گے، ہم اب مسلمانوں پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اور آج سے 1 سال پہلے تقریباً یہی UAE تھا جس کے انتہائی اچھے تعلقات تھے بھارت کے ساتھ۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ لوگ انوائٹ کرتے تھے اور اس کے بعد انہیں اعلیٰ سول ایوارڈ سے بھی نوازتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب مسلمان جاگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب جو ہے نا عربک میڈیا وہ بھی نعرے لگا رہا ہے، عربک میڈیا پہ بے شمار بیانات چلتے ہیں ہندوستان کے خلاف، تو اچانک سے میڈیا نے اپنی پالیسی چینج کی ہے۔ چند دن پہلے UAE کے ایک بڑے ایڈیٹر ان چیف کا بیان سامنے آیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا اپنی اوقات میں رہے، اگر بھارتی میڈیا اپنی حد سے نکلا تو ہم پھر سبق سکھائیں گے، اور مودی انہیں کہہ دے کہ اب ان کی جرت نہ ہو کہ یہ مسلمانوں کے خلاف بولیں۔ لہٰذا جہاں ایک جانب پاکستان کے حق میں چین کھڑا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چین کی اور بھارت کی جھڑپ بھی ہوئی ہے، وہی اب عرب ممالک بھی پاکستان کے قریب آنا شروع ہو گئے ہیں اور انہوں نے مودی کے خلاف اور بھارت کے خلاف بیانات دینے شروع کر دی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کامیابی ہے ہماری سفارتکاری کی، ہماری خارجہ پالیسی کی، کہ وہ لوگ جو کہ مودی کو اچھا سمجھتے تھے، آج ہم نے پوری دنیا کے سامنے مودی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ دوسری جانب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک جانب ہمارے چین سے اچھے تعلقات ہیں، عرب ممالک سے اچھے تعلقات ہو رہے ہیں اور ہم بھارت کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب میں بات کرنا چاہوں گا ایران کے حوالے سے۔ آرمی چیف قمر باجوہ کی عسکریت پسندوں کے خاتمے کے لیے ایران سے بات ہوئی ہے کہ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم عسکریت پسندی کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں ان کی ایرانی جنرل باقری سے بات ہوئی ہے۔ میجر جنرل باقری کا کہنا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ میں 6 پاکستانی فوجی جوان شہید ہو گئے تھے، جن میں ایک ہمارے میجر بھی تھے، ایک نائک تھے، 2 لاس نائک تھے، 2 سپاہی تھے، اور بہت بڑا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا تھا محض ایرانی سرحد سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اس سلسلے میں ہماری بات ہوئی ہے ایران کے ساتھ کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے ملک سے ہو رہا ہے، دہشت گرد جو ہیں وہ آپ کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اس سے گریز کریں۔ دوسری جانب RSS کا جو ایجنڈا ہے، مودی کا جو ایجنڈا ہے مسلمانوں کے خلاف، آپ اس کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، آپ ہماری مدد کریں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اداروں کو خبر مل چکی ہے کہ کسی بھی وقت پاکستان پہ مودی حملہ کروا سکتا ہے، جسارت اس طرح کی کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹیلیجنس رپورٹ حکومت کو موصول ہو چکی ہیں اور حکومت نے آرمی چیف سے کہہ دیا ہے چاہے جو بھی ہو جائے بدلہ لیا جائے گا، دشمن کو سبق سکھایا جائے گا، اب بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا میرے خیال سے اب مسلمان دنیا جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ انتہائی اہم خبر آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں ایک تحقیق ہوئی ہے، ایک سروے ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے، مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے۔ اس سروے کے نتیجے میں ہر قسم کے لوگوں کی رائے لی گئی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، ایسے لوگ جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جو بالغ ہیں ان کی رائے لی گئی۔ تقریباً 48% لوگوں نے کہا کہ ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے، ٹرمپ کی جو حکمت عملی ہے
اس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا، 7% نے کہا کہ نقصان نہیں پہنچا، اور باقی جو لوگ بچتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی یہ مانتی ہے کہ امریکہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ لہٰذا اب دنیا کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے اور دنیا جاگ بھی رہی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جیسے آپ روزے میں ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میرا جس طرح سے روزہ ہے میں بھوک محسوس کر رہا ہوں، پیاس محسوس کر رہا ہوں، اسی طرح سے وہ لوگ جو مسلسل بھوکے رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا کرونا وائرس کی وجہ سے مسلمانوں کا ضمیر جاگنا شروع ہو گیا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے مسلمان جاگ جائیں، اور اللہ کرے کہ ہم سب مل کر ہندوستان کا مقابلہ کریں، مودی کو سبق سکھائیں اور کشمیر کو آزاد کروائیں۔ پاکستان زندہ باد۔